اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. اللہ کی محبت، تعلق مع اللہ کے بارے میں بات چل رہی تھی. میں اس کے لیے 4 اسباب ہے، 5 اسباب ہے. پہلا سبب تھی کثرت ذکر اللہ، اور دوسرا سبب تھا فرمائے نعمتوں کا سوچنا اور اپنے برتاؤ، نعمتوں کا سوچنا اور اپنے برتاؤ کو سوچنا تھا نا. کثرت ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی انعامات اور اپنے برتاؤ کو سوچنا دوسرے نمبر. تیسرا تھا کسی اہل اللہ سے تعلق رکھنا، اور چوتھا طاعت پر مواظبت کرنا، اطاعت پر. اچھا، تو ابھی دوسرا چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا، جیسے قرآن کی آیت ہے، کل اس پر بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور زمینوں کو جو پیدا کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور اللہ کی طاقت کو اور اللہ کی حکمت بالغہ کو سوچنا. یہ زمین میرے لیے، یہ آسمان میرے لیے بنایا. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں یہ زمین میرے لیے، یہ آسمان میرے لیے، چل رہا ہے دیر سے یہ کارواں میرے لیے. یہ زمین میرے لیے، یہ آسمان میرے لیے، چل رہا ہے دیر سے یہ کارواں میرے لیے. یہ سب کارواں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا فرمایا، یعنی میری مصلحت کے لیے، میرے فائدے کے لیے اللہ نے بنایا. اگر غور کروں گے تو یہ نظر آئے گا کہ یہ سورج تمہاری خدمت کر رہا ہے، یہ چاند تمہاری خدمت کر رہا ہے، جی یہ ستارے تمہاری خدمت کر رہے، یہ ہوائیں تمہاری خدمت کر رہی ہے، یہ سمندر تمہاری خدمت کر رہی ہے، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ جنگل، غرض ہر چیز تمہارے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. چنانچہ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هو الذی خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کی، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں پیدا کیا ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا. اب بتاؤ، یہ غور کرو، ہر چیز کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے، خالی یوں باہر بیٹھ کر نظر کرو، ہوا کو یہ میرے لیے بنائی، آسمان کو میرے لیے، زمین کو، جانور کو، درخت کو دیکھو، بولے میرے لیے بنایا. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنایا ہے. روزانہ صبح کے وقت سورج نکلتا ہے اور اپنی روشنی پھیلاتا ہے اور دھوپ ڈالتا ہے، اور شام کو غروب ہوتا ہے. یہ سب کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان، یہ سورج جو اتنی بڑی مخلوق ہے، شام کو فرمائے، دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انسان، یہ سورج اتنی بڑی مخلوق ہے، یہ سورج اتنی بڑی مخلوق ہے، یہ میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے. یہ سورج اتنی بڑی مخلوق ہے کہ میں نے تیرے لیے پیدا کی تاکہ تجھے روشنی حاصل ہو، جی تجھے گرمی حاصل ہو، اس کی روشنی میں تو اپنی زندگی کے مقاصد پورے کرے. اور اس سورج کو اتنے فاصلے پر رکھا، اس کا فائدہ تو تمہیں حاصل ہو جائے لیکن اس کے نقصان سے تم محفوظ رہو. دیکھو، دور رکھنے میں بھی فائدہ، اس کی روشنی میں فائدہ، اس کے غروب ہونے میں فائدہ، اس کے نکلنے میں فائدہ. جی اس کے نقصان تو پھر اس سورج کی کرنوں میں مفید اجزاء بھی ہے، اس کی جو ریز ہے اس کے اندر فائدہ، اور مضر اجزاء بھی ہے، نقصان دینے والی بھی چیزیں ہیں، فائدہ دینے والی. اب مضر اجزاء سے انسان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے ارد گرد ایک چھلنی لگا دی.
چھلنی کی چنگی، ایک چھلنی لگا دی ہے جس کو آج کل اوزون کہا جاتا ہے، اوزون، OZONE، اوزون کہا جاتا ہے۔ یہ چھلنی بڑی مہین اور لطیف ہے، باریک دکھائی نہیں دیتی لیکن چھلنی ہے، لطیف ہے، اور اس چھلنی سے سورج کی کرنیں چھن کر، اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح، اللہ نے روشنی کو بھی چھلنی میں سے نکالا تاکہ اس کے اندر نقصان دینے والی چیزیں اوپر رہ جائے، نفع والی نیچے آئے۔ سورج کی کرنیں چھن کر اس کے صرف مفید اجزاء انسان تک پہنچتے ہیں اور مضر اجزاء روک دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کریے، دیکھو تو صحیح، آج کے دور میں مدتوں کے بعد، صدیوں کے بعد، برسوں کے بعد یہ اوزون دریافت ہوا، ابھی پتہ چلا ہے، پہلے لوگ نہیں جانتے تھے، آج سائنس نے دیکھا کہ اوزون یعنی وہ چھلنی بیچ میں ہے، ورنہ انسان کو پتہ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت ہی وہ چھلنی لگا دی تھی، وہ لگا دی تھی۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کیا کچھ نظام مقرر فرما رکھا ہے۔ ایک چیز کی ماہیت اور حقیقت پر غور کروں گے تو یہ نظر آئے گا کہ صرف ایک چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی لاکھوں نعمتیں موجود ہیں، ایک چیز کے اندر، ایک سورج کے اندر دیکھنے جاؤ تو لاکھوں نعمتیں ہیں، یہ تو سورج کے اندر، اپنے جسم کے اندر غور کر لو، یہ دوسرے نمبر چیز ہے کہ کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کو غور و فکر کرو، پھر اپنے برتاؤ کو سوچو، تو یہ ہے غور، یہ تو آفاق کی باتیں ہیں، ارے تم جسم پر غور کر لو، یہ تو ہمارے باہر ہے جس کو مراقبہ آفاقی کہتے ہیں، یہ بھی مراقبہ ہے کہ آنکھوں سے جو نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ کر یہ کہو کہ یہ مخلوق ہے اور اللہ اس کا خالق ہے، آسمان مخلوق ہے، اللہ اس کا خالق ہے، یہ پیدا ہوا ہے، اس کو پیدا کیا گیا ہے، اور اس کو پیدا کرنے والا، اس کو بنایا گیا، اس کا بنانے والا اللہ ہے۔ سورج مخلوق ہے، یہ بنایا گیا، اس کو بنانے والا اللہ ہے۔ تو یہ مراقبہ آفاقی ہے جس میں جو آنکھوں سے چیزیں نظر آ رہی ہے اس کو سوچ سوچ کر بولنا، اس کے ذریعے سے بھی ہمارا ایمان بنتا ہے۔ فرمایا تم جسم پر غور کر لو، اور سر سے لے کر پاؤں تک، اور بال سے لے کر ناخن تک، سر سے لے کر پاؤں تک اور بال سے لے کر ناخن تک، تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اس کی حکمت بالغہ، اس کی رحمت واسعہ کا کرشمہ ہے۔ قدرت کاملہ، حکمت بالغہ اور اس کی رحمت کا کرشمہ ہے، یعنی چیز ہے، تمہیں تو بھی پتہ نہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں کہ تمہارے جسم میں کیا ہو رہا ہے۔ آج تک تم اپنے جسم کو بھی پوری طرح دریافت نہیں کر سکے، تم اپنے جسم کو بھی پوری طرح دریافت نہیں کر سکے۔ تمہیں جسم کا کون سا حصہ کیا عمل کر رہا ہے، جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا اس وقت سے لے کر آج تک اپنے وجود کی تحقیق میں مصروف ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اپنے جسم کے اندر غور کرو، جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا اس وقت سے آج تک اپنے وجود کی تحقیق میں مصروف ہے انسان، لیکن پورا تحقیق نہیں کر سکا اللہ نے انسان کے اندر کیا کیا چیز ہے۔ چنانچہ طب اور میڈیکل سائنس کا شعبہ اس تحقیق میں مصروف ہے کہ اس 6 فٹ کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے کیا کارخانہ لگا رکھا ہے، کیا نظام بنایا ہے 6 فٹ کے اندر، لیکن آج تک یہ کارخانہ کلی طور پر دریافت نہیں ہو سکا، پورا نہیں ہو سکا یہ کارخانہ، جی۔ تو لیکن
اور جو کچھ دریافت ہوا اس سے پتا چلا کہ عجیب و غریب کارخانہ ہے. دنیا کا کوئی کارخانہ، کوئی فیکٹری، کوئی مل ایسی عجیب و غریب نہیں ہے جیسے انسان کے جسم کی فیکٹری ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. انسان اس فیکٹری کو ادھر سے ادھر لے پھر رہا ہے، اس کو استعمال کر رہا ہے، اس کے ایک ایک عضو سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن خود اس کو پتا نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. جی، اس کو خود کو پتا نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، پھر بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھا رہا ہے، ذائقہ اور لذت اور ٹیسٹ حاصل کرنے کے لیے کھانا کھا رہا ہے. اس بیوقوف کو یہ پتا نہیں کہ اس وقت اس سرکاری مشین کو تیل کی ضرورت ہے، اس کو ایندھن کی ضرورت ہے. یہ تیل کب ختم ہو رہا ہے، کتنا باقی ہے، اس کو جاننے کے لیے کوئی میٹر تو لگا ہوا نہیں ہے. جیسے گاڑی کے اندر تو تم نے میٹر لگا دیا ہے جس سے پتا چل جاتا ہے کہ اب اس گاڑی کا پیٹرول ختم ہونے والا ہے، اس لیے اس میں پیٹرول ڈلوا دو. لیکن اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا مزیدار میٹر لگا دیا ہے کہ جب اس جسم کو ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو بھوک لگ جاتی ہے. خود بخود پتا چل جائے گا کہ اب میرے طاقت ختم، کھانا کھانے کو دل چاہتا ہے. یہ بیوقوف انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھا رہا ہوں اور لذت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھا رہا ہوں. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس منہ کے اندر ایک اور ٹیسٹ بھی رکھ دیا تاکہ اس ذائقے کو حاصل کرنے کے لیے کھانا تو کھانا ہے لیکن ذرا ٹیسٹ آ جائے، خود انسان کھانے کی طرف مائل ہو اور اس ذائقے کی تسکین کے لیے کھانا کھائے. اب یہ انسان سمجھ رہا ہے کہ میں ذائقے کی تسکین کے لیے کھانا کھا رہا ہوں، یعنی ٹیسٹ لینے کے لیے کھانا کھا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اس کے جسم کو غذا کی ضرورت ہے. جی، طاقت کی ضرورت ہے. اور یہ ذائقہ تمہاری چھوٹی سی زبان میں رکھ دیا ہے. اگر یہ مزیدار کھانا تم ناک میں رکھ لو یا جسم کے کسی اور حصے میں لگاؤ تو کیا کوئی ذائقہ محسوس ہوگا، کوئی ٹیسٹ ہوگا، ٹیسٹ آئے گا؟ ذائقہ نہیں ہوگا. کیا یہ پتا چلے گا کہ ایک کھٹا ہے یا میٹھا ہے، کڑوا ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اس چھوٹی سی زبان میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لعاب پیدا فرما دیے، ایسے لعاب پیدا فرما دیے منہ کے اندر کہ اس لعاب کے نتیجے میں اس کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے اور کھانے میں مزہ آتا ہے. اگر وہ ذائقہ خراب ہو جائے تو اچھی خاصی میٹھی چیز بھی کڑوی معلوم ہوتی ہے. جی، ذائقہ بہت بڑی چیز ہے. اگر یہ خراب ہو جائے تو بیماری، علاج کراتے ہیں. ایسے ایک ایمان کا بھی ذائقہ ہے، تو وہ بھی جب خراب ہو جاتا ہے تو بیماری ہوتی ہے، اور جب اچھا ہوتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے. جیسے بتایا نا، پہلے باتیں گئی ہے کہ جیسے انسان کے اوپر جب حالات آتے ہیں برے تو اس میں بھی ایک ٹیسٹ ہے، ذائقہ ہے. لیکن ہمارے اندر بیماری ہے، اس وجہ سے اس کا ذائقہ نہیں لگ رہا ہے. کہ ذلت آ گئی، کسی نے کوئی باتیں سنا دی، کوئی ہماری بات نہیں سن رہا ہے، کوئی یہ ہے، یہ سب اس کے اندر ایک ذائقہ ہے، اس میں ایک لذت ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا ایمان خراب ہے، اس لیے ہمیں لذت نہیں مل رہی. وہ اللہ والوں کو پتہ ہے، اس لیے وہ اس کو صبر سے پی جاتے ہیں. کہ اس کے اندر کیا کیا درجات بلند ہوتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے. تو خیر ابھی اس پر تو جانا نہیں، آگے بات چل رہی تھی کہ ذائقہ اگر خراب ہو جائے تو مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ مجھے شاید نزلہ ہو گیا تھا، اس کے نتیجے میں ذائقہ بالکل رخصت ہو گیا، اس کا لذت ختم. چنانچہ میں ایک جگہ دعوت میں گیا، کسی نے مجھے مرچوں والا قیمہ لا کر دے دیا، بالکل مرچ لگی ہوئی. اس کے بعد میٹھی کھیر لا کر دے دی. میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ قیمہ کھانے میں اور کھیر کھانے میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا تھا. نہ وہ تیکھا لگتا تھا
نہ یہ میٹھا لگتا تھا، کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا تھا، نہ مرچیں محسوس ہوئی نہ مٹھاس محسوس ہوئی، بس ویسے ہی حلق سے اتار لیا۔ عام حالت میں اللہ تعالیٰ نے زبان کے اندر ایسا ذائقہ رکھ دیا کہ کھانے میں لذت آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے۔ اسی ذائقے کے حصول کی خاطر انسان متنوع یعنی مختلف قسم کی اشیاء بنا رہا ہے۔ ایک بڑی مخلوق جو ہے صرف تمہارے ذائقے کی تسکین کے لیے لگی ہوئی ہے، اور اشیاء میں چٹکارا پیدا کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ چٹکارا یعنی ذرا مزیدار ہونا، ٹیسٹ تو لگی ہوئی ہے۔ اب آدمی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں چٹکارے کی تسکین کر رہا ہوں، یعنی میں ذرا مزے کے لیے کھا رہا ہوں، حقیقت میں اس کے نتیجے میں اس کے بدن کو غذا مل رہی ہے، اس کے بدن کو ایندھن مل رہا ہے، طاقت مل رہی ہے۔ تو دیکھو، بھوک لگی، کھانا کھایا، لیکن کھانے کو بھی لذیذ بنا دیا۔ اللہ نے ایسی چیزیں رکھ دی زبان میں کہ وہ ذرا مزہ لے لے کر کھاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنے مسالے بنا دیے، کس قسم کے بنا دیے، اور وہ ڈالتا ہے اور اس کو مزے سے کھاتا ہے۔ اور پھر تم نے تو ذائقہ حاصل کرنے کے خاطر ہر چیز کو منہ میں ڈال کر اس کو حلق سے اتار لیا۔ اب سارا مکس کر دیا مسالے سے اور کھانا بن کے تیار ہو گیا۔ اب ہم نے تو منہ کے ذریعے سے پیٹ میں اتار دیا، حلق سے اتار لیا۔ افطار کے وقت دیکھے کہ آپ کیا کرتے ہیں، ابھی میٹھی چیز کھائی، ابھی کھٹی چیز کھائی، ابھی پھلکیاں کھا لی، پکوڑے کھا لیے، بجیے کھائے، کھجور کھائی، اور پتہ نہیں فروٹ کھائے، علم گلم سب کچھ اندر بھر لیا۔ اس کی کوئی فکر نہیں کہ اندر کیا ہوگا، بس سب لے لو، اندر کیا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم کے اندر ایک کارخانہ لگا دیا، اندر تو ڈال دیا سب، جو ہر چیز کو الگ الگ کر رہا ہے۔ لو، اندر جا کے اب ہر چیز الگ الگ ہو رہی ہے اور چھانٹی جا رہی ہے، چھٹائی کر رہا ہے اندر جا کر۔ یہ میرا بندہ اپنے ذائقے کے حصول کے لیے لسٹم پسٹم سب کچھ کھا لیا، اگڑم بگڑم جو کہ ان کی زبان میں ہے، تو سب کچھ کھا لیا، کھا گیا۔ اس لیے ہم نے اندر ایک خودکار مشین لگا دی۔ اللہ کو پتا ہے کہ بندہ تو کھا لے گا، اس کو جو لگے گا، جلدی جلدی بھوک بھی لگی ہوئی ہے، بہت کچھ کھا لے گا، لیکن پھر اندر مشین لگا دیا ہے کہ اب اس کو الگ الگ کرو۔ تو اندر ایک خود مشین لگا دی ہے جو ہر چیز کو الگ کر رہی ہے۔ جس چیز سے خون بننا چاہیے اس سے خون بن رہا ہے، جس چیز سے جسم کو طاقت ملنی چاہیے اس سے طاقت مل رہی ہے، جو فضلہ اور بیکار ہے وہ خارج ہو رہا ہے۔ ایک طرف سے غذا آ رہی ہے، دوسری طرف سے نکل رہی ہے۔ ایک مکمل نظام قائم ہے جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں غور و فکر کرو۔ جی، ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو بالکل قائم ہے۔ تو جی، تو یہ کیا ہے؟ دوسرا نمبر، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو، یہ انعامات ہے، انعامات کو سوچنا اور اپنے برتاؤ کو سوچنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے اندر کتنا رکھا ہے۔ اگر اس نظام کی ایک کل ذرا سی ڈھیلی ہو جائے، یعنی اس کا ایک اسکرو ذرا سا ڈھیلا ہو جائے تو آدمی بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے، اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور اب ڈاکٹروں کے پیچھے پھر رہا ہے۔ کیا تم نے اللہ میاں سے کہا تھا کہ ہم کھانا کھائیں گے تو اس کھانے کے نظام کو ٹھیک کر دیجئے گا؟ ہم نے اللہ سے کہا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ تو اللہ نے خود بخود سب سسٹم رکھ دی تھی، تم کھانا کھاؤ، ہم نے اندر نظام خود بخود تمہارے بغیر کہے ہوئے رکھ دیا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر ایسا جگر بنا دیجئے گا، جگر کا کام ہے چھانٹنا، ایسا گردہ اور ایسا معدہ بنا دیجئے گا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کے بنانے کی فرمائش کی تھی؟ ایک طرف معدہ ہے، ایک طرف جگر ہے، اور ایک طرف گردہ ہے، کڈنی، جگر، دل ہے۔ یہ سب کیا کرتے ہیں؟ اپنا اپنا کام میں لگ جاتے ہیں۔
کیا ان چیزوں کے بنانے کی ہم نے اللہ سے فرمائش کی تھی؟ نہیں، بلکہ اسی نے محض اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے یہ سارا کارخانہ ہمارے اندر ہمارے لیے بنایا. اسی کو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما نبودیم و تقاضع ما نبودیم، لطف او نہ گفت ما می شنود. ما نبودیم و تقاضع ما نمود، لطف او نہ گفت ما می شنود. یعنی نہ ہم موجود تھے اور نہ ہماری طرف سے کوئی فرمائش اور تقاضا تھا. نہ ہم موجود تھے اور نہ ہماری طرف سے کوئی فرمائش اور تقاضا تھا. اسی کے کرم نے ہماری وہ بات سن لی. لطف او نہ گفت مامی شنود، اسی کے کرم نے ہماری وہ بات سن لی جو ہم نے کہی نہیں تھی. مامی شنود یعنی ہم نے کہی نہیں تھی، ہماری نہ کہی ہوئی بات سن کر ہمارے لیے کارخانہ بنا دیا. یہ ایسا عجیب و غریب کارخانہ ہے کہ دنیا کا کوئی کارخانہ اس کی نظیر نہیں. سبحان اللہ. نہ اس کی نظیر یعنی اس کا مثل مل سکتی ہے. اگر کوئی انسان یہ کارخانہ بنانا چاہے کیسا میں بناؤں تو اربوں خربوں میں بھی یہ کارخانہ نہیں بن سکتا. جو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے جسم کے اندر، اور یہ بھی چلتا پھرتا کارخانہ، آج کوئی کمپنی ایسی چلتی پھرتی نہیں ہے. تو یہ اللہ نے ایسا بنایا کہ اندر کارخانہ پورا چل رہا ہے، ہر وقت کام ہو رہا ہے اور چل بھی رہا ہے، انسان گم بھی رہا ہے، ایک جگہ بیٹھا بھی نہیں ہے. عجیب کارخانہ. اگر کوئی چاہے کہ ایسا بناوے تو اربوں خربوں بھی کارخانہ نہیں بنا سکتا. اب جو صاحب نظر ہے وہ ان نعمتوں کو دیکھتا ہے، ان کا استحضار کرتا ہے، ان کے بارے میں وہ سوچتا ہے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں یہ آنکھ عطا فرمائی، یہ آنکھ عطا فرمائی کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک حسین مناظر اس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. اچھی اچھی سینری ہم اس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے جب ہم جاتے ہیں کہیں جانے کے لیے تو آنکھ ہوگی تو ہی جائیں گے نا، کیونکہ آنکھ نہیں ہو تو کیا دیکھیں گے. کہیں ہل اسٹیشن گئے، کہیں گارڈن میں گئے، کہیں نیشنل پارک گئے، کہیں کہاں گئے تو کیا ہوگا؟ آنکھیں ہوں گی تو ہی جائیں گے، آنکھیں نہیں ہوگی تو کیا جا کر کرنا، کچھ نہیں. تو اس آنکھ سے کتنے حسین مناظر اس آنکھ سے دیکھے، اس آنکھ سے فائدے اٹھا رہے ہیں. کبھی تمہارے ذہن میں اس کے نعمت ہونے کا خیال آیا؟ کیا اس کے نعمت ہونے کا خیال آیا؟ کبھی تم نے اس نعمت کا شکر ادا کیا اور یہ کہا یا اللہ، یا اللہ آپ نے آنکھ دی، اس میں بینائی اور روشنی عطا کی، ہم نے شکر نہیں ادا کیا بلکہ غفلت کے عالم میں اس عظیم نعمت کو استعمال کر رہے ہیں، بے پرواہی کے عالم میں اس کو استعمال کر رہے ہیں. ہاں، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کبھی یہ بینائی اور یہ روشنی آنکھوں سے دیکھنا چلی جائے یا اس میں کمی واقع ہو جائے، تب پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی جو ہم سے چھین لی گئی. کتنی بڑی نعمت تھی جو ہم سے چھین لی گئی، لیکن اس وقت لاپرواہی سے استعمال کر رہے ہیں. اس وقت لاپرواہی سے استعمال کر رہے ہیں، پھر اس کے استعمال میں حلال اور حرام سب ایک کر رکھا ہے. اس کو حرام میں دیکھنے سے منع کر دیا ہے اور حلال کی طرف دیکھنا ہے. تو اب لاپرواہی سے استعمال کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ اس پر بریک ہی نہیں ہے. حلال اور حرام ہر چیز ہم دیکھ رہے ہیں، سب ایک کر رکھا ہے. لہذا کبھی سوچا کرو کہ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. کیا ہمارے بس میں تھا کہ ایسی بینائی، ایسی روشنی والی چیز کسی طرح حاصل کر لیتے؟ کیا آنکھ خرید سکتے تھے؟ جب چلی جاتی ہے تو لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے بعد بھی واپس نہیں آتی. جانے سے پہلے اس نعمت کی قدر کر لو اور اس کو اللہ کے حکم پر استعمال کرو.
ان آنکھوں سے بد نظری نہیں کرنی، بلکہ جہاں نظر کرنے کو کہا ہے وہاں دیکھنا ہے، اور جہاں سے نظر ہٹانے کو کہا ہے وہاں سے ہٹانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کا شکر ادا ہوگا، اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی رکھیں گے، اور اگر ہم نے اس نعمت کا غلط استعمال کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں، کمی لے آتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں۔ جب چلی جاتی ہے تو لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے بعد بھی واپس نہیں آتی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے، اس آنکھ کی حفاظت کے لیے 2 پہرے دار بٹھا دیے۔ اللہ اکبر، دیکھو تو آٹومیٹک یہ 2 پلک جو ہے نا نیچے اور اوپر، پہرے دار ہے، یہ عسکری ہے۔ جب کوئی چیز آنکھ کی طرف آتی ہے تو یہ پلکیں اس کو روک لیتی، فوراً آنکھ بند ہو جاتی۔ ذرا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو، ذرا ہاتھ اس کی آنکھ کی طرف بڑھاؤ تو فوراً بند کر دے گا، ہے کہ نہیں؟ یوں انگلی کرو اس کی آنکھوں کی طرف کرو تو اس کی آنکھ فوراً بند ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہے، وہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ کہیں اندر نہ ڈالتے تو آنکھ بند ہوگی، اور فوراً ہاتھ رکھ دیتے تاکہ اندر جاوے نہیں، اور ذرا سی ہوا تیز چلی آنکھ بند ہو جاتی ہے، کیا ہوا، مٹی اندر نہ چلی جائے۔ تو دیکھو، تو 2 پلکیں، 2 پہرے دار رکھے، جب کوئی چیز آنکھ کی طرف آتی ہے تو پلکیں اس کو روک لیتی ہے تاکہ براہ راست آنکھ پر ضرب نہ ہو، مار نہ لگے۔ اس لیے آنکھیں اتنی نازک ہے کہ اگر ذرا سی بھی کوئی چیز لگ جائے گی تو خراب ہو جائے گی۔ ایسی نعمت کے بارے میں بیٹھ کر غور کیا کرو، سوچا کرو، اس پر شکر ادا کیا کرو۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے وہ آنکھ کو باہر نہیں رکھی، ذرا گڑھا بنایا، کھڈا بنایا، آنکھ اندر کی طرف ہے، کیونکہ نازک چیز ہے، تاکہ کوئی چیز ہو تو اوپر نیچے ہڈی رکھی ہے، دیکھنا آپ، اس لیے آدمی ہاتھ رکھتا ہے تو ڈائریکٹ لگے نہیں، تو اس کی دوسری طرف لگے گی تو آنکھ کو نقصان نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہڈی کے بیچ میں، اس کے چاروں طرف ہڈی ہے، اور اس کو اندر رکھا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، عجیب۔ یہ تو آنکھ ہوئی، ذرا کان اور زبان بھی تو دیکھ لو۔ یہ کان اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمت ہے۔ ان لوگوں سے اس کی قدر پوچھو جو سننے کی قوت سے محروم ہے، ہاں، جو سننے کی قوت سے، جو بوبو ہے، بیچارے گنگے بھی ہے، بہرے بھی ہیں۔ یہ زبان تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تمہیں ہمیں بولنے کی بھی طاقت دی، سننے کی طاقت، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ یہ زبان اور قوت گویائی عطا فرمائی، اپنے دل کی بات کہنے کا ذریعہ عطا فرمایا، ورنہ تمہارے دل میں جذبات امنڈتے رہتے اور زبان سے کچھ نہ کہہ سکتے۔ اس کی قدر ان لوگوں سے پوچھو جن کی زبان پر فالج گر جاتا ہے۔ وہ لوگ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن اظہار نہیں کر پاتے۔ آپ کو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے مفت میں عطا فرما رکھی ہے۔ بہرحال سر سے لے کر پاؤں تک اپنے وجود ہی میں غور کر لو، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمت عطا فرما رکھی۔ اللہ اکبر کبیر، کیا کیا نعمت عطا فرما۔ ان نعمتوں کا مراقبہ کیا کرو، یعنی سوچو۔ اس مراقبہ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس ذات نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے اس کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ نعمتوں کے سوچنے سے کیا ہوگا، جس نے عطا کی ہے اس کی محبت پیدا ہوگی، سیدھی بات ہے۔ آج جو دنیا میں جو انسان ہمیں اگر کچھ عطا فرماتے ہیں، دیتا ہے ہدیہ یا کچھ بھی، اور ہم ذرا اس کو سوچتے ہیں تو اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہے، یار فلاں آدمی بہت اچھا، اس نے میرا بہت ساتھ دیا، مجھے یہ دیا، مجھے یہ دیا، مجھے یہ دیا۔ سوچوں گے تو محبت پیدا ہوگی، اور نہیں سوچوں گے تو کچھ بھی نہیں، بھول جائیں گے۔ تو جب ایک مخلوق جب دے رہی ہے اور اس کو سوچتے ہیں تو محبت میں، تو اللہ جس نے تو اسی نعمتیں دی ہے، اس کو جتنا سوچوں گے اتنی محبت پیدا ہوگی۔ اس مراقبہ کا بہترین طریقہ جو حضرت والا نے فرمایا ہے یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 5-10 منٹ اس مراقبے کے لیے مختص کر لو،
اور اس مراقبے میں نعمتوں کا دھیان کرو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے، اس پر مت جاؤ جو نہیں ہے۔ آج کیا ہے، بس نہیں ہے اس کی شکایت ہو جاتی ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ جو ہے اس کو سوچو تو کیا شکر غالب آ جائے گا، تو آٹومیٹک ہمیں صبر آ جائے گا، شکایت ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا تھوڑے سے وقت نکال کر اس کو سوچو، اس مراقبے میں نعمتوں کا دھیان کرو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے، ایک ایک نعمت کا دھیان کر کے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے جاؤ۔ یا اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے آنکھ عطا فرمائی، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یا اللہ، آپ نے میری آنکھ میں صحت اور بینائی عطا فرمائی، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یا اللہ، آپ نے مجھے کان عطا فرمائے اور اس میں سننے کی طاقت عطا فرمائی، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یا اللہ، آپ نے زبان عطا فرمائی اور اس میں بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یا اللہ، آپ نے مجھے یہ دانت عطا فرمائے جو صحیح سالم ہے اور کھانے کا کام دے رہے ہیں، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یا اللہ، آپ نے مجھے یہ ہاتھ عطا فرمائے ہیں جن کے ذریعے میں اپنے کام انجام دیتا ہوں، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یا اللہ، آپ نے مجھے پاؤں عطا فرمائے، اس میں چلنے کی طاقت عطا فرمائی، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اس طرح ایک ایک عضو کا، ایک ایک باڈی پارٹس کو گن گن کر تصور کر کے، اور ان کے اندر جو نعمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ان کا تصور کرو، اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ پھر یہ تو اپنی باڈی کے اندر ہو گیا، تھوڑی دیر بیٹھ کر کیا سوچو، پہلے اپنی باڈی کے اندر سوچو۔ اس لیے یہ دعوت ہے، بہت آسان ہے۔ کسی کو دعوت دینا ہو، بھائی دیکھو یہ آنکھ کس نے دی، کہے گا اللہ نے دی۔ اس سے بلاؤ کہ کس نے دی، اللہ نے۔ کان کس نے دیا، اللہ نے۔ کان کے اندر سننے کی طاقت کس نے دی، کہ اللہ نے۔ زبان کس نے دی، اللہ نے۔ اب ہم سوال کرتے ہیں، بولتا، اب وہ اللہ 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 جو بولتا جائے گا اس کو بلاتے جاؤ اور ہم گناتے جاؤ، اس کے دل کے اندر اللہ اتر جائے گا۔ اور اگر اس کو نہیں بلانا تو ہم خود کہے کہ بھئی دیکھو اللہ نے آنکھیں دی، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت دی، یہ اللہ کا شکر ہے۔ کان دی، اور اسی آنکھ کے ذریعے سے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اسی آنکھ کے ذریعے سے ہمیں راستہ دیکھ کر مسجد کی طرف جانا چاہیے تھا، ہم اسی آنکھ کے ذریعے سے مسجد سے دور بھاگ رہے ہیں۔ وہ کان اللہ نے دیے، کان میں سننے کی طاقت اللہ نے دی، اسی کان کے ذریعے سے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ دعوت دے سکتے ہیں آپ اسی ایک ایک نعمت کو اپنے اندر خود بھی غور کرے۔ کسی کو دینا ہے تو بولنے کے لیے کوئی چیز کی ضرورت تو ہوتی ہے، تو اپنی باڈی ہی کو سوچتے جاؤ، بولتے جاؤ، اللہ تعالیٰ کھولتا جائے گا، تو ہمارے اندر بھی اترے گا دعوت، اور سامنے والے کو بھی اللہ کا تعلق ملے گا، محبت پیدا ہوگی، او اللہ نے۔ پھر کہو کہ دیکھو جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہے اس اللہ سے دوستی کرنی چاہیے۔ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی، بولے ہاں کرنی چاہیے۔ تو کیا کرنا ہے، بولے عمل میں لگ جاؤ۔ نماز نہیں پڑھتے، نماز کی طرف لے آؤ۔ کوئی جو دوسرا جو دین کا، بولے سے اللہ راضی ہو جائے گا، نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے کہے ہم، یہ تو ہمارے اندر کی ساری ایک ایک عضو، آنکھ، خالی آنکھ نہیں، آنکھ میں دیکھنے کی طاقت، پہچاننے کی طاقت۔ اگر پہچاننے کی طاقت نکل جائے، آنکھ ہے کیا کام کی، بتاؤ، کچھ بھی نہیں، اندھا ہی ہے، کہ دکھائی تو دے رہی یہ چیز ہے لیکن پہچان نہیں رہا ہے کہ قریب میں ہے، دور میں ہے، بھائی ہے، ماں ہے، باپ ہے، نہیں پہچان رہا ہے۔ تو نعمتیں گنائیں گے تو اللہ کی نعمت، اس کو کہتے ہیں اللہ کی بڑائی۔ ہم نہیں کہتے دعوت کے اندر اللہ کی بڑائی بولو، تو کیا اللہ کی بڑائی نہیں ہے؟ یہ ایک نعمت پر اللہ کی بڑائی ہو رہی ہے، اور اس کو کھولو، جتنا اللہ کھولتا جائے ایک ایک نعمت کو، اور کھولو، اور جتنا ہم بولیں گے نا، ہمارے دل کے اندر ایک ایسی لذت محسوس ہوگی، جو ہم کھانے پر گانے میں ایک ٹیسٹ آتا ہے، لذت آتی ہے، ایسے بولنے میں ایک مزہ آئے گا، اور ہمارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا جب بولنا شروع کرو گے۔ ابھی دیکھو آپ کو سنتے سنتے کتنا بھر گیا ہے، اور مجھے بولتے بولتے میرا دل بھر گیا، مزہ آ رہا ہے، اس میں ایک لذت ہے۔ تو اپنے اندر کی نعمتوں کو گناؤ،
پھر اس کے بعد فرمایا اس کے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالو اور یہ کہو کہ اللہ آپ نے مجھے گھر عطا فرمایا جو عافیت کا گھر ہے. نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو گھر کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کرائے پر زندگی گزار رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کا گھر کچا ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اور تو نے مجھے اپنا گھر دیا، پکا گھر دیا، عافیت والا گھر دیا. کتنی نعمت ہے. اللہم لک الحمد ولک الشکر. یہ اللہ آپ نے آرام دہ بستر دیا ہے نا. اللہم لک الحمد ولک. کتنے لوگ ہیں جو زمین پر سو رہے، ان کے پاس میٹرس نہیں ہے، چٹائی پر سو رہے، یہ ڈائریکٹ مٹی پہ سو رہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کیسے سو رہے. تو نے بیڈ عطا فرمایا، بیڈ کے اوپر میٹرس عطا فرمایا، میٹرس کے اوپر بیڈ شیٹ عطا فرمائی، بیڈ شیٹ کے ساتھ میں سو رہا ہوں. کہ اللہ کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر. یا اللہ آپ نے مجھے بیوی بچے عطا فرمائے جو محبت کرنے والے ہیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر. ایک ایک چیز کی طرف دھیان لے جاؤ یہ باہر، اور پھر ہر نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تو اپنے اندر اور اپنے باہر. تو اب دعوت کے لیے کسی کو بولنا ہو تو آپ یہ نہیں کہنا ہم کو آتا کچھ نہیں ہے، بس یہی چیزیں خالی بولتے جاؤ. الگ انداز سے بول سکتے، نعمت یہی ہے. یہ الگ انداز سے، تو ہم الگ انداز سے بولو کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہ گھر کس نے دیا، اللہ نے دیا. یہ گھر کس نے بنایا، اللہ نے بنایا، ہم نے نہیں بنایا. اس گھر کی ایک ایک چیز، اس میں لائٹ اللہ نے دی، ہاں، اور اس کو راحت، اور یہ ہمیں راحت دے رہا ہے، اللہ کے حکم سے راحت دے. ورنہ کتنے ایسے مکان ہیں جو راحت ہے اچھے لیکن اس میں راحت نہیں، راحت اللہ نکال دیتے ہیں. ہاں. تو اب اس پر غور و فکر کرو. یہ ہے غور و فکر کرنا. جتنا غور و فکر کریں گے اتنا اللہ کھولے گا، کھولے گا. وقت بھی پورا ہو رہا ہے، کھولتا جائے گا اللہ تعالیٰ. تو پریشانی کے وقت نعمتوں کا استحضار بس یہاں پر ہی رکھتے ہیں. تو کیا بات چل رہی تھی ہماری؟ دوسرے نمبر پر کہ اللہ کی نعمتوں پر اور اس پر اپنا برتاؤ، اس پر شکر کو دیکھے. لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری لغزش و قصور و نادانیوں کو معاف فرما. اے اللہ حق کو غلبہ نصیب فرما، باطل کو پست فرما، باطل کی ہوائیں اکھیڑنے کے فیصلے فرما. اے اللہ باطل کی جڑوں کو کھوکھلا فرما، باطل آوازوں کو بے اثر فرما، باطل عزائم کو خاک میں ملا دے. اے اللہ باطل ارادوں کو ملیہ میٹ فرما، باطل کو پاش پاش فرما، باطل میں کھانا جنگی کے دروازے کھول دے. باطل کو حالات کا شکار فرما، باطل کے حالات کو تتر بتر فرما، باطل اسکیموں کو فیل فرما، باطل میں انتشار پیدا فرما. اے اللہ باطل کو ناکام فرما. اے اللہ ان کے شریروں کے شر کو ان کے سروں پر الٹنے کے فیصلے فرما. اے اللہ شریروں کے شر کو ان کے سروں پر الٹنے کے فیصلے فرما. اے اللہ شریروں کے شر کو ان کے سروں پر الٹنے کے فیصلے فرما. اے اللہ شریروں کے شر کو ان کے سروں پر الٹنے کے فیصلے فرما. اے اللہ عام انسانیت کے ساتھ، پوری امت کے ساتھ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ ایمان کی ہواؤں کو چلانے کے فیصلے فرما. اے اللہ ایمان کی ہواؤں کو چلانے کے فیصلے فرما. امت کو دین کی سمجھ دے، امت کو دین کا شعور دے، امت کو دین کا داعی بنا، اور اپنے دین کے لیے اس کی جان اور مال کو قبول فرما. اے اللہ امت کی جان اور مال کو دین کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے سروں پر، اے اللہ خبیث ترین انسانوں کو ہمارے سروں پر مسلط نہ فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اے اللہ ظالم حاکموں کو ہمارے سروں پر مسلط نہ فرما. ظلم ناانصافی کو ختم فرما، عدل اور انصاف کی فضاؤں کو قائم فرما. اے اللہ امت کے دین کے پھیلنے کی
غیبی شکل صورت پیدا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما۔ جو مر چکے اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ دین کی فکروں پر زندہ رکھ، دین کی فکروں پر ہمیں موت دے۔ اے اللہ بے نمازی کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، جو ناحق مقدمات میں ماخوذ ہے اے اللہ ان کی رہائی کی صورت پیدا فرما۔ تمام ذلتوں سے پریشانیوں سے نکالنے کے فیصلے فرما۔ جہنم کی آگ سے نجات دے، جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جنہوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله